الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وازواجہ وذریتہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنہ والجماعت، ائمہ محدثین کے مسلک پر کاربند ہیں۔ الحمدللہ ہم ہی ائمہ اہل سنت، ائمہ محدثین کے مسلک کے پاسبان ہیں۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی یا صدیاں بیت جانے کے بعد بھی الحمدللہ ہم مسلک محدثین سے سر منحرف نہیں ہیں۔ آج بھی اگر کوئی ہمارا عقیدہ کسی بھی حوالے سے، خواہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو یا ہم مسلمانوں اور مومنوں سے متعلق ہو، دیکھا جائے تو وہی عقیدہ ہے جو ائمہ مسلمین کا، اور وہی ان کی جو وصیتیں تھیں مسلمانوں کے بارے میں، ان کی جو خیرخواہی تھی اہل سنہ کے حوالے سے، آج بھی ہم اس پر قائم ہیں۔ یہ رافضیت اور ناصبیت کے حوالے سے ہماری ایک قدیم رائے ہے کہ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ روافض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بری ہیں اور نواصب آل بیت رسول سے بری ہیں۔ ہم ان دونوں انتہاؤں سے بری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحابہ کا احترام اور ان سے عقیدت و محبت اور ان کے علم پر بھروسہ کرنا اور ان کے علم کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے۔ ہم کسی صحابی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی شان میں تنقیص کریں، کیونکہ صحابہ سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کی جائے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر و عمر یحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خیال میں جو شخص ابو بکر عمر کی شان میں تنقیص کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ بالکل۔ الحمدللہ اللہ نے اہل الحدیث کو اعلیٰ ظرف عطا کیا ہے۔ ہمارے دل میں سیدنا علی کی بھی محبت ہے، سیدنا عثمان کی بھی محبت ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ سیدنا عثمان و علی کی محبت ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہے اور اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ ہمارے دل میں مومن و مسلمانوں کے بارے میں بھی محبت ہے۔ مسلک اہل حدیث میں صحابہ تو بالاولیٰ اس کے حقدار ہیں، عام مسلمان کے حوالے سے بھی اس کا دفاع کرنا، جب اس پر کوئی غلط بات منسوب ہو جائے اس کو اس بات سے بری قرار دینا، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو جو روافض ہیں یقیناً وہ ہمیں ناسبی کہتے ہیں۔ جی۔ امام ابو حاتم الرازی، امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو رافضی ہیں وہ اہل سنہ کو ناسبی کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایک غلط نام، بعض ہمیں حشویہ کہتے ہیں، بعض ہمیں مجسمیہ کہتے ہیں، ہمارے تو مختلف نام ہیں۔ ہر دور کے علماء محدثین نے ہمیں بتایا ہے کہ جو اہل ضلال ہیں، اہل باطل ہیں، وہ اہل حق کے طرح طرح کے نام رکھتے رہتے ہیں، تو ہم اس میں کوئی پریشان نہیں ہوتے۔ نواصب جو ہیں وہ کون ہے؟ ناسبی کون ہوتا ہے؟ ناسبی تو وہ ہوتا ہے کہ جو بغض علی میں جیتا ہے، جو اہل بیت کی شان میں تنقیص کرتا ہے، ان کی شان گراتا ہے، ان کی شان، ان کے فضائل و منقبت میں جو روایات ہیں اور روایات کو یا تو ضعیف سمجھتا ہے یا ان کی بری تعویل کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین صحابہ کے فضائل و مناقب، ان کے سوابق، ان کے مراتب الحمدللہ ہمیں تسلیم ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں اگر دنیا میں اہل حدیث نہ ہوتے شاید آج مسلمانوں کو یا انسانوں کو اصحاب رسول اہل بیت کی عظمت اور شان کا پتہ بھی نہ ہوتا۔ ہم تو امین ہیں محدثین کے مسلک کے، الحمدللہ اس خیر پر، اس دین پر، ان کے علم پر ہم قائم ہیں۔
روافض جو ہیں وہ اہل سنہ کو ناسبی جو قرار دیتے ہیں اس وجہ سے نہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ جو اہل سنہ جو اہل الحدیث ہیں ان کے دل میں اہل بیت ان کے متعلق بغض ہے، نہیں، اس حوالے سے وہ نہیں، اس ٹرم کو سمجھنا چاہیے۔ ان کے مد نظر ہر وہ شخص، یعنی رافضیوں کے نزدیک ہر وہ شخص ناسبی ہے جو ابو بکر عمر عثمان سے بری نہیں، ان سے برات کا اعلان نہیں کرتا۔ بے شک کوئی انسان اہل بیت کی مدح میں ہر وقت رطب اللسان رہے اور بیان بھی کرے، لیکن ابو بکر عمر عثمان کی عظمت اور شان اور ان کے دین کو بیان کرے تو وہ اس کو ناسبی ہی کہیں گے۔ ناسبی وہ ان کی نظر میں تب نہیں ہوگا کہ جب ابو بکر عمر عثمان سے وہ بری ہو جائے گا۔ جی، ایک ہے محدثین کی ٹرم، محدثین ناسبی کسے کہتے ہیں؟ محدثین ناسبی اس شخص کو کہتے تھے کہ جو بغض علی میں اور بغض اہل بیت میں جیتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، علی کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور اہل بیت کی محبت اور ان کے ساتھ عقیدت محبت ہماری اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ کسی صورت میں بھی اہل بیت کی کسی فرد بشر کی شان میں تنقیص کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بیان تو بڑی دور کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خیر پر ہیں، لیکن ہمیں علماء محدثین نے یہ احتیاطیں بھی بتائی ہیں کہ لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کا جو گوشت ہے وہ زہر آلودہ ہوتا ہے، تو یقیناً صحابہ کا گوشت بھی زہر آلودہ ہے نا۔ جو صحابہ کی غیبت کرے گا، ان کی تنقیص کرے گا، وہ تو زہر کھا رہا ہے نا، وہ نامراد ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ہم اس انسان کے دین کو معتبر ہی نہیں سمجھے جس دین میں صحابہ یا اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے بعض لوگ یا ہمارے علماء میں سے بعض نے ایک انداز میں بات کی، جس طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ کے اندر انہوں نے جب شیخین کے حوالے سے مطلب کہ اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، وہ فرماتے تھے اگر ایسے ہے تو پھر بتائیں علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علماء ہمارے مطلب موجودہ اور اسلاف الزاماً بعض باتیں ایسی کرتے تھے جن کو بعض بد باطن گستاخی پر محمول کر کے ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے، تو الزامی جواب جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ فرما رہے ہیں دیا ہے۔ جی بالکل دیا ہے جی۔ اب اگر اس سے کوئی غلط معنی مترشح کر لے اور یہ کہے کہ دیکھو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ شاید اہل بیت جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان گھٹاتے ہیں یا ان کی شان میں کوئی تنقیص کا تصور رکھتے ہیں، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ان سے محبت عین ایمان سمجھتے ہیں۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے حوالے سے بول بول کر کہتے ہیں کہ جیسے علی کی خلافت کو برک نہیں جانتا وہ ہمارے اہل ہی ہے۔ یہ دنیا میں پہلی بات ہی جناب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ حیرانی والی بات ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اہل بیت سے اس قدر محبت کا اظہار کیا ہے، اگر کوئی انسان اپنے ایمان سے ابن تیمیہ نکال دے شاید وہ محبت جو اہل بیت سے ہونی چاہیے وہ کبھی رکھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ناسبی کہا گیا، اور پھر علماء نے کتابیں بھی لکھیں کہ لم یکن ابن تیمیہ ناسبیًا۔ جی بالکل۔ تو اسی طرح میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آج علماء اہل حدیث کو جو ناسبی کہا جاتا ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ناسبی کہا جاتا تھا۔ اب سب اہل حدیث ناسبی کیسے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اہل حدیث کو ناسبی کہتا ہے اس کو کسی دماغی ہسپتال میں داخل کرانا چاہیے، وہ بیوقوف جاہل آدمی ہے، وہ برا شخص ہے۔ جی بالکل، مطلب وہ کیسے، میں سوال ہے نا ہمارا، اہل حدیث ناسبی ہیں، دنیا میں پھر اہل حق کا گروہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ محدثین بانج ہو گئے، دنیا میں ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا علم مٹ گیا۔ یعنی اہل حدیث کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث تو محدثین کے علم، ان کے عمل کے تسلسل کا نام ہے، جس کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس تسلسل کو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جو محدثین یا اہل الحدیث کے مسلک پر ہے اور انہی کے بارے میں رائے کرے کہ اہل حدیثوں میں بھی ناسبی ہیں، جو ناسبی ہے وہ ناسبی ہے، جو اہل حدیث ہے وہ ناسبی نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ میرے خیال میں اہل حدیث کبھی ناسبی نہیں ہو سکتا، اہل حدیث کو ناسبی کہنے والا خود تو ناسبی یا رافضی ہو سکتا ہے، کیونکہ روافض تو کہتے ہیں نا جی وہ علامت الرافضہ، جیسے اپنا امام ابو حاتم جی بالکل، وہ نشانی انہوں نے ہمیں بتا دی ہے۔